الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بات چل رہی تھی ملت ابراہیمی کی. اللہ رب العالمین نے ملت ابراہیمی کی ہمیں پیروی کرنے کا حکم دیا. اور ملت ابراہیمی ہے کیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہو اخلاص کے ساتھ، شرک سے بچتے ہوئے. صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، ہر قسم کی عبادات کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا، یہ دین ابراہیمی ہے. اور اسی دین ابراہیمی حنیفی ہی کی اتباع کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے. دنیا کے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہی حکم دیا کہ اسی دین کی پیروی کریں جو ملت ابراہیمی اور حنیفی ہے. یعنی توحید خالص ہے، اس میں شرک کی، باطل کی، کفر کی ذرہ برابر ریاکاری کی کوئی ملاوٹ نہیں. یہ ہے ملت ابراہیمی. اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دنیا کے سارے لوگ اسی کی پیروی کریں. اور اسی ملت ابراہیمی یعنی توحید خالص ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے. انسان اور جنات کی پیدا کرنے کا مقصد صرف اللہ رب العالمین کے یہی ہے کہ سارے انسان اور جنات اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہاں اللہ رب العالمین نے انسان کے پیدا کرنے کا اور انسان اور جنات کے پیدا کرنے کا مقصد بتایا کہ آخر یہ انسان و جنات کو ہم نے کیوں پیدا کیا. اس کا مقصد صرف ہے اللہ لیعبدون، کہ وہ صرف ہماری عبادت کریں، یعنی توحید. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور بہت سارے اہل علم کہتے ہیں یعبدون کا مطلب یوحدون، یعنی ہم نے انسان و جنات کو پیدا کیا میری عبادت کے، اپنی عبادت کے لیے، یعنی صرف توحید پر عبادت کرنے کے لیے، توحید پر قائم رہنے کے لیے ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا. یہ انسان کا دنیا میں آنے کا مین مقصد کیا ہے؟ توحید باری تعالیٰ پر قائم رہنا، توحید کی دعوت دینا، توحید کی طرف لوگوں کو بلانا، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچانا. اسی لیے سب سے بڑا حکم، عظیم الشان سب سے بڑا حکم اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو دیا ہے اور جنوں کو، وہ توحید کا حکم ہے کہ انسان توحید پر ہے. ہر قسم کی عبادت اللہ وحدہ لا شریک کی، ہر قسم کی عبادت اللہ وحدہ لا شریک کی وہ کرے، صرف اللہ کے لیے کرے. ہر قسم کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اور نہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا چاہیے. جس طرح سے سب سے بڑا حکم اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو توحید کا حکم دیا ہے، اسی طرح سے سب سے بدترین گناہ جس سے اللہ تعالیٰ نے سب کو منع کیا ہے وہ شرک ہے. سب سے بڑا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا اور سب سے بڑا حکم توحید ہے، اور سب سے بدترین چیز جس سے اللہ نے منع کیا وہ شرک ہے.
اسی لیے رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ اور کسی کے ساتھ اللہ اور کسی کو بھی اللہ تعالی کے ساتھ شریک نہ کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. اسی لیے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے شرک کی مذمت بیان کی. فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جس نے شرک کیا وہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان مانا. ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور وہ سیدھے مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور مشرکوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. ایک دوسرے مقام پر اور اللہ نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالی شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو بھی اللہ تعالی معاف کرنا چاہے وہ معاف کر دے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے بھی متعدد احادیث میں شرک کی بڑی مذمت بیان کیا. ایک حدیث کے اندر پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الذنب اعظم، سب سے بدترین گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بدترین گناہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا اور تو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کرے. اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے آپ نے ارشاد فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جس نے اللہ تعالی سے ملاقات کی ایسی حالت میں کہ یعنی رب کے سامنے جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عقائد اس کے اعمال کا جائزہ لیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے. اور اللہ اگر آپ نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، جس انسان نے اللہ تعالیٰ سے ایسی ملاقات کی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے تو دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار، اور جس نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ایسی حالت میں کہ اس نے کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا دخل النار، وہ انسان جہنم میں داخل ہوا. تو سب سے بڑا پیغام، سب سے بڑا حکم اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ دیا کہ اللہ کی صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کریں، ہر قسم کی عبادات اللہ کے لیے ہوں. اور سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ ہے شرک کرنا. اللہ تعالیٰ شرک سے ہم سب کو بچائے. اب یہاں ایک سے بات آگے بڑھتی ہے، وہ یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأَصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا، اگر تم سے پوچھا جائے کہ وہ 3 اصول اسلام کے 3 اصول کیا ہیں جن کا جاننا اور سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. 3 چیزیں ہیں، 3 اصول ہیں، 3 بنیاد ہیں کہ جن کا سیکھنا اور جاننا، علم رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور اسی مناسبت سے اس کتاب کا نام اصول الثلاثہ رکھا گیا ہے. اب وہ 3 اصول جن کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے یا آپ سے کوئی سوال کرے تو بھائی وہ 3 اصول جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے وہ کیا ہیں؟ تو آپ اس کو جواب دیں کہ وہ 3 اصول ہیں.
معرفت العبد ربہ ودینہ ونبیہ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس کو جواب دیں کہ وہ 3 اصول جن کا جاننا اور سیکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے. نمبر 1، بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کو پہچانے، معرفت رب. نمبر 2، معرفت دین اسلام. نمبر 4، معرفت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کے لیے ضروری ہے ان 3 چیزوں کو، 3 اصول کو اچھی طرح سے سیکھے اور ان پر علم اور یقین رکھے. علم کی روشنی میں ہونا چاہیے. ان 3 چیزوں کا سیکھنا ضروری. سب سے پہلا معرفت العبد رب ہو، انسان اپنے رب کو پہچانے کہ ہمارا رب ہے کیا. انسان اپنے خالق، اپنے مالک، اپنی معبود کی صحیح معرفت رکھے. اور اللہ رب العالمین پر ایمان اسی وقت قابل قبول ہے جب اللہ پر ایمان علم کی روشنی میں رکھا جائے. اللہ رب العالمین کی معرفت الہی 2 طرح سے حاصل ہوتی ہے. 2 چیزوں کا علم ہو. نمبر 1، اللہ تعالی کی معرفت جو ہوتی ہے وہ آیات کونیہ کے ذریعے. انسان اللہ تعالی کی معرفت، اللہ تعالی کو پہچانتا ہے، شناخت کرتا ہے. اللہ تعالی کی قدرت، اللہ تعالی کے کمال، اللہ تعالی کے علیم اور خبیر، حکیم ہونے کی پہچان اللہ تعالی کی 2 طرح سے ہوگی. نمبر 1، آیات کونیہ، آیات کونیہ. نمبر 2، آیات شرعیہ. آیات کونیہ کس کو کہتے ہیں؟ آیات کونیہ یعنی مخلوقات. بڑی بڑی عظیم ترین عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات پیدا کی ہیں. ان مخلوقات پر انسان غور کرے. جیسے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین توحید پر ایمان لانے کے لیے بہت زیادہ ہمیں آیات کونیہ پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا. فرمایا اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء. آخر یہ لوگ اللہ تعالی کی قدرت جو زمینوں اور آسمانوں میں ہے ان پر کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ ہر انسان کو جس کو اللہ نے سوجھ بوجھ دی ہے، عقل دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا. اولم ينظروا، یہ لوگ جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، آخرت کا انکار کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں غور و فکر کرنے کا حکم دیا. فرمایا سورہ سبا کے اندر انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا. اے نبی آمین سے کہ اے دنیا کے لوگوں میں مشرکو، اسلام کا انکار کرنے والا، ہم تمہیں صرف ایک چیز کی دعوت دیتا. اللہ اکبر. انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں صرف ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ ان تقوموا للہ، تم اللہ تعالی اللہ کے واسطے کھڑے ہو جاؤ، اکیلے، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تنہائی اور اجتماعی ہر اعتبار سے. ثم تتفکروا، پھر تم اللہ تعالی کی مخلوقات پر غور و فکر کرو. دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اسی لیے مختلف مقامات پر اللہ نے ہمیں اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. آخر یہ لوگ کیوں نہیں غور و فکر کرتے
اونٹ پر کہ اللہ نے اونٹ کو کس طرح سے پیدا کیا. اونٹ ہر آدمی عرب کا اونٹ پر سوار ہوتا ہے، اونٹ کا گوشت کھاتا ہے، اونٹ پالتا ہے، اونٹ کا دودھ پیتا ہے. اللہ فرمایا اس مخلوق پر غور کرو تم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان پر غور کرو کہ اللہ نے کیسے اس کو بلند رکھا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کس طرح سے جما رکھا ہے، گاڑ رکھا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور چاہیے کہ زمین پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے زمین کو پھیلا رکھا ہے. تو یہ آیات کونیہ ہیں. دو قسم کی آیات ہیں، ان پر غور کرنا اللہ تعالی کی پہچان اور معرفت کے لیے ضروری ہے. ایک ہے آیات کونیہ اور دوسری ہے آیات شرعیہ. اللہ تعالی ہر قسم کی آیات پر ہمیں غور و فکر کر کے معرفت الہی کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.